السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سورة الممتحنة آج ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الممتحنہ مدنیہ ہے، 13 آیتیں ہیں اس کی. یہ الممتحنہ یعنی المختبرہ کے معنی میں، المختبرہ. یہ سورۃ الممتحنہ میں زیادہ تر جو موضوع ہے وہ ہے الولاء والبراء کا. الولاء والبراء. الولاء والبراء کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیے ہوں گے عقیدے میں. اچھا، بہرحال میں مختصر، جب اور بھی سامنے اور بھی آیتیں آئیں گی اس میں، جیسا کہ اگلے جو آیتیں آتی ہیں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے تعلق سے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اس میں بھی ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. تو بہرحال اس میں مختصر طور پر یہ الولاء والبراء کا تعلق ہے نا عقیدے سے ہے ڈائریکٹ، کیونکہ ولا کے معنی دوستی کرنا، دوستی کا اظہار کرنا، براء کے معنی براءت کا اظہار کرنا. تو خاص طور پر اس زمانے میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے. اسے ہر زمانے میں اپنے اپنے حساب سے اس کی اہمیت تھی ولا اور برا کی، لیکن اس زمانے میں چونکہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے اتنے زیادہ ہیں اور ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں لوگ، تو اس سلسلے میں کتنے حد تک ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے کس حد تک انسانوں کو میل جول رکھنا چاہیے، خصوصاً کفار سے. اور ہندوستان جیسے ملک میں خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں ہم لوگوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو، سب کو علم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ اس کو ایک اور بھی اس کے کئی الفاظ لوگ ہیں نا وہ کرتے ہیں، جیسے رواداری ہے، مذہبی رواداری. مذہبی رواداری ایک حصہ ہے سمجھیے ولا اور برا کا. تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بھی بہت علم حاصل کرنا ہے، اور ہم تمام کو بھی سمجھا. آپ لوگوں تو الحمدللہ پڑھ چکے ہیں بہت ساری چیزیں. تو بہرحال لین دین میں ممانعت کبھی بھی اسلام نے نہیں کی ہے غیر مسلموں سے. جب کبھی معاملہ آتا ہے عقیدے کے باب میں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے آنے والے آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. یہ قاعدہ ہے، سمجھے، قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے دوستی کرنے سے یا تعلقات رکھنے سے ان لوگوں سے، ان غیر مسلموں سے جو لوگ تمہیں الذین لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں یا تشدد نہیں برتتے ہیں اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں۔ اس کے برعکس انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، ان لوگوں سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں جن سے جو لوگ تمہیں دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا کریں یا تشدد برتیں یا رکاوٹ بنیں، اور وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، تمہارے گھروں سے تمہیں نکالے، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم، یا نکالنے والوں کی مدد کریں۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان تولوہم وتقسطوا الیہم، تم ان سے دوستی کرو یا ان کے ساتھ انصاف کرو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تولوہم ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے غیر مسلموں سے تعلقات کے خاطر۔ اب رہی بات رواداری کے جو الفاظ، رواداری جیسا کہ آپ اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں رواداری بالکل بھی ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رواداری برتی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد کے صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے یا جو بھی ذمہ دار تھے مسلمانوں کو، انہوں نے۔ اب رواداری کا مطلب برداشت اور جس کو تسامح کہتے ہیں، عربی میں تسامح فی الدین کہتے ہیں۔ اب جیسے اپنے عقیدے پر باقی رکھ کر غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ آئی اور کہیں کہ اللہ کے رسول میری ماں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، آئی ہیں، اور وہ وہی راغبہ، یہ الفاظ آتے ہیں، وہی راغبہ، یعنی وہ اسلام کی طرف راغب ہونے کا امکان ہے ان کا، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسنی الی امک، او یعنی صلی امک، ایسے الفاظ ہیں، اللہ عالم، کہ حسن سلوک کرو اپنے ماں کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے نمونے یا مثالیں ہم کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیے، وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں کے کنیسے وغیرہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہو اپنی جگہ۔ اسی طریقے سے مسلمان حکام نے بہت ساری جگہ اس طریقے سے رواداری برتی۔ رواداری کا مطلب جیسا کہ آج کے بعض ماڈرن مسلمان یا اسلام میں جو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، ان الفاظ کو، اچھے الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب روا ہے۔ رواداری کا مطلب وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہم اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، یا اس کو غلط نہیں بولیں گے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو غلط نہیں بولیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں ان کو غلط نہیں بولیں گے، وہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اس طریقے کے جو خیالات رکھتے ہیں یہ رواداری بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اسلام دین، الاسلام دین عدل و دین، یعنی اسلام عدل کا بھی دین ہے، اسلام ہے نا وسطیت کا بھی دین ہے، اور اسلام ہے نا رواداری کا بھی دین ہے۔ جیسا کہ عدل کہاں ہوتا ہے اسلام کے اندر، اسلام دین عدل ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خاص طور پر وراثت کے معاملے، ایک مثال کے طور پر وراثت کے معاملے میں اسلام دین عادل ہے یا دین عدل ہے۔ کیسے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
یہ اسلام دین عدل ہے۔ یہاں پر اسلام ہے نا برابری کا دین نہیں ہے کہ عورت کو بھی اتنا ہی ملے، مرد کو بھی اتنا ہی ملے، یہ تعلیم اسلام میں نہیں دیتا ہے، اسلام میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ وہاں پر دین اسلام کو دین عدل کہیں گے۔ اب اسلام برابری کا دین کہاں پر کہیں گے؟ مسجد کے اندر اگر ایک صف میں بادشاہ اور غلام، مالدار، فقیر سب ایک جگہ کھڑ جاتے ہیں، وہاں پر اسلام برابری کا دین ہے۔ جو پہلے آیا وہ اپنی جگہ لے سکتا ہے، اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو وہ امامت کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ہے نا، بہت پیاری تعلیمات ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ میں تمام چیزیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک کہہ لیں ہندوستان جیسے ماحول میں ایک خوف کا ماحول ہے زیادہ سے زیادہ، کہ اب ہم کو اپنے آپ کو ہے نا ہندوؤں کو روادار بتانا ہے تاکہ ہم پر حملہ نہ ہو، ڈر کے وجہ سے، یا ان کو راغب کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو متاثر کرنے کے لیے دین کو کمتر بتانا یا دین کے اندر نرمی پیدا کرنا، اتنی نرمی کی جو جائز نہیں ہے، اس حد تک لوگ چلے جا رہے ہیں۔ میری مراد آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، کہ دین کو ہم لوگ جیسے ہے ویسے پیش کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیش کرنا بھی چاہیے دین کو۔ دین کے محاسن کو پیش کریں۔ دین کے اندر یہ چیزیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ایسی مثالیں ہیں جو غیر مسلموں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں ہم غیر مسلموں کے سامنے رکھیں، اور تاریخ سے ایسے بہت سارے واقعات ہم کو مل جائیں گے جس میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ، خود ہندوستان میں اتنے سال مسلمانوں نے حکومت کی، اگر چاہتے تو پورے مسلمانوں کو وہ لوگ زبردستی ہندو بنا سکتے تھے، پورے مندروں کو پورے مسجدوں میں تبدیل کر سکتے تھے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا، یہ خود ایک مثال ہے اس کی۔ لیکن اب ان حالات کی وجہ سے ڈر کر لوگ ہے نا اسلام کو روادار مذہب بتاتے ہیں، اور رواداری کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک یہ اب کی بات نہیں ہے، پہلے سے بھی چلے آ رہا ہے، لیکن آج کل زیادہ ہی لوگ ہے نا اس پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایک ایسی جماعتیں بھی میں جانتا ہوں جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں کیا کرتے ہیں کہ مبارکبادی کے کارڈز بانٹتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ جیسا کہ مثلا ہندوؤں کا کوئی تہوار ہے تو اس کے ہے نا مبارکبادی کے وہ لوگ ہے نا کارڈ بانٹتے ہیں۔ اب جیسے ابھی کرسمس آ رہا ہے تو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مبارکبادی کے کیا کہتے ہیں اس کو کارڈ یہ لوگ پرنٹ کر کے بانٹتے ہیں۔ وہ بہت بڑا عالمیہ یہ ہے۔ اور دوسرا آگے بڑھ کر ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ اس صورت میں واضح طور پر اس پر نکیر کی گئی ہے۔ اس صورت کو ہم لوگ سمجھ کر پڑھیں گے تو دین واضح ہو جائے گا، اور غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، کس حد تک ہم کو تعلقات رکھنا چاہیے، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ اسی لیے اب جیسے وہ لوگ رمضان میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں آگے بڑھ کر کہ ہیپی رمضان یا رمضان مبارک ہو، بقرعید مبارک ہو، آگے بڑھ کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں لوگ ہے نا ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پیش کریں گے تو کیا سمجھیں گے، یہ سمجھ کر پیش کرتے ہیں بعض لوگ۔ یہ انفرادی طور پر جب ہوتا ہے تو تبھی بہت خراب ہے۔ اب اس کی نوعیت اس وقت اور خطیر ہو جاتی ہے جب اجتماعی طور پر ایک جماعت یا کوئی تنظیم اپنے طور سے کرے یا اپنے طرف سے کرے تو بہت ہی بڑا وہ ہے، یعنی کہ خطرناک چیز ہے اور عقیدے پر ضرب لگانے والی چیز ہے۔ کہ کیونکہ یہاں پر ایک تہوار ہوتا ہے ان لوگوں کا، بہت سارے تہوار ہیں ہندوؤں کے، اس میں سے ایک تہوار میں لوگ کیا کیے کہ اچھی گرمی میں وہ لوگ ہے نا عید منا رہے تھے، تو بعض مسلمان تنظیمیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں،
ان کے معبدوں کے سامنے، اور ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کے ذریعے ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں. کچھ پامفلیٹس وغیرہ بھی انہوں نے رکھا تھا. نہیں، یہ بہت جیسا کہ علماء نے لکھ دیا ہے اس سلسلے میں کہ تہنیت المشرکین بأعیادہم تنافی لا الہ الا اللہ، کہ مشرکین کے اعیاد میں مبارکبادی پیش کرنا لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. یہ کسی بھی لمحے میں قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی ناحیے سے قابل قبول نہیں ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو صحیح ہو، تم لوگ اپنے اس پر رہو. یہ بعض تنظیموں کی طرف سے جب ہوتا ہے تو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دینی تنظیم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے دعات بھی اس میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ نا ہم غلط کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. اور خود کے عقیدے پر یعنی دوسروں کو جہنم سے بچانے کے لیے نعوذ باللہ اس کے قریب جانے کی بات ہو گئی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا وہ لوگ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. نیتیں اچھی ہیں ان کی، لیکن کام یا جو ذریعہ اپنایا انہوں نے اس کو غلط ہے. تو بہرحال رواداری کے بارے میں جب چونکہ اس کے اندر بات آ رہی ہے تو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اور یہ بہت پرانے زمانے سے چلے آ رہی ہے. غالب کا بھی ایک شعر ہے اس سلسلے میں، انہیں اسے بہت جیسا کہ وہ یاد بھی نہیں آ رہا مجھے، تھوڑا بہت یعنی میں یاد آنے پر بتاؤں گا. کہ یعنی اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، رواداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. پہلا مصرع یہ ہے کہ رواداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو اصل رواداری اس کو کہتے ہیں لوگ کہ کعبے میں اور بت خانے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی جس کی بھی عبادت کرتا ہے اس کو ایک ہی جگہ پہنچنا ہے. یہ بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو ہم لوگوں کو بہت ہی اس کے اندر محتاط رہنا چاہیے کہ کس حد تک ہم ان کی یہ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں لین دین میں، معاملات میں. بہت ہی محتاط ہو کر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو سورت ہے سورۃ الممتحنہ، اس میں شروع کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ میں پہلے ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا جو تمہارے پاس آیا ہے. یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے اس کے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس کا ترجمہ ہے. تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے. اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے یا ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہاں پر دیکھیے لمبی آیت ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایک لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمن یعنی یہود و نصارہ یا مشرکین کافرین سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. عدوی وعدوکم اولیاء، دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ. اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف محبت بھرے پیغام بھیجتے ہو یا محبت کی وجہ سے پیغام بھیجتے ہو. یعنی میں یہ دو باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلقون الیہم بالمودہ میں با زائد ہے، یہ بالمودہ میں با ہے نا زائدہ ہے.
تلقون الیہم مودتن بھی اس کو کہا گیا ہے. تلقون الیہم یعنی دو قول ہے اس کے اندر کہ با زائدہ ہے، معنی یہ ہوگا کہ تلقون الیہم المودت، اور دوسرا یہ ہے کہ تلقون الیہم اخبار النبی وسرہ بالمودت، یعنی محبت تم پیش کرتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ تلقون الیہم اخبار النبی وسرہ بالمودت، محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور ان کے راز ظاہر کرتے ہو. تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق، واو حالیہ ہے، وحالهم انہم کفروا بما جاءکم من الحق. اب حق سے مراد قرآن ہے، دین ہے. یخرجون الرسول وإیاکم، یہ لوگ ان لوگوں کی حالت کیا ہے، یا یہ لوگوں کے کرتوت کیا ہیں کہ تم کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ گھروں سے نکالتے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم، نکال دیتے ہیں گھر سے یا شہر سے یا ملک سے. کیوں نکالتے ہیں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. بس یہ وجہ ہے یا یہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ہے نا تمہیں نکالتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں پرانے جو انبیاء گزرے ان کی قومیں یا اس کے بعد جتنے بھی کفر کے جو کفرستان جہاں بھی تھا وہاں پر یہی ہوا. اور اس وقت جو مسلمان، گرچہ کہ مسلمان اتنے پکے مسلمان یہاں پر انڈیا میں یا دوسری جگہ جہاں بھی ایسے ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حالت ہی ایسی ہے کہ مسلمانوں پر ہے نا خود افسوس ہے کہ اسلام پر پوری طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اسلام سے دشمنی ازلی ہے کفر کی، اسلام سے کفر کی دشمنی ازلی ہے، کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں ان کے لیے سخت دشمن جو تم پاؤ گے وہ کون ہے؟ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالَّذِينَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اب یہ نصارہ کی دشمنی اخف دشمنی ہے یہود اور مشرکین سے، لیکن آخر کار الکفر ملتن، جی مکمل کیجیے. واحدہ، جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. الکفر ملت واحدہ، کفر ملہ واحدہ ہے. مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اس کے اندر ہے نا اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر تلقون الیہم بالمودہ اور یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی. جب تلقون الیہم بالمودہ کے بعد ہے نا یہ اس کا تتمہ ہے کہ ہے نا جب تم لوگ اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں جہاد کے لیے جب نکلتے ہو تو تم ان کی طرف اپنے راز کھولنے کے یا اپنے راز کو اظہار کرنے کے خطوط لکھتے ہو. تلقون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں جانتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ما اخفیتم وما اعلنتم، کہ تم نے کفر یا کیف تسترون بمودتکم لہم منی، کیسے تم اپنی محبت کو چھپا سکتے ہو ان کے لیے مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم کیسے چھپا سکتے ہو اپنی محبت. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُضْمِرُونَ وَمَا تُظْهِرُونَ، میں جانتا ہوں جو تم تضمرون یعنی تسرون، وما تظہرون یعنی وما تعلنون، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ یعنی الْإِصْرَارُ وَالْإِلْقَاءُ إِلَيْهِمْ،
جو تم دل میں چھپا رہے ہو یا جو تم لکھ کر یا ان کے طرف جو بھیج رہے ہو، یہ سب چیزیں جو کرے گا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ وہ اخطأ طریق الہدا، اخطأ طریق الہدا یعنی ہدایت کا راستہ بھٹک گیا یا بھٹک جائے گا، فقط ضل سواء السبیل، سیدھا راستہ وہ کھو جائے گا۔ تو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے جانتے ہوں گے اس واقعے کو، حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے، مہاجر تھے اور بدری صحابی تھے، بہت اجلہ صحابہ میں ان کا نا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف سے عہد شکنی ہوئی، جو عہد انہوں نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی آئی ہوئی تھی، اس کا نام سارہ تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی اور اپنی مجبوری پیش کی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا کہ نہ اس کی مدد کی جائے، تو بہت سارے صحابہ نے بہت ساری چیزیں اس کو دیا۔ تو اس میں سے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کچھ دیا، پھر ساتھ میں خط دیا اس کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ جو پلان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے پر حملہ کرنے کا، اس کو انہوں نے اس کے اندر ظاہر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلان کو انہوں نے لکھ کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ پہنچا دینا۔ اور بعض اس حدیث میں بھی ہے کہ نا انہوں نے 10 دینار اس کو ہے نا اس کے عوض میں دیے تھے، تو وہ چلی گئی وہاں سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کو بھیجا اور کہا کہ روضۃ خاخ، بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینے سے 20 کلومیٹر پہ ہے، تو وہاں پر وہ ہوگی، تم جاؤ اور اس خط کو اس سے لے آؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، پہنچنے کے بعد اس سے انہوں نے مانگا خط، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے چونکہ انکار کر رہے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا اور نہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا، اس کے پاس خط ہوگا ہی۔ اور اس کو انہوں نے وارننگ دی کہ خط واپس کرو ورنہ ہم تمہیں کسی بھی طرح خط نکالنے کے ہم لوگ ہے نا قادر ہیں۔ تو اس کے بعد ہے نا اس نے ڈر کر خط دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو اس میں دیکھا گیا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے خط تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی کیا، اور میرے بارے میں آپ جلدی نہ کریں، میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، اللہ کی قسم میں اسلام کے بعد مرتد نہیں ہوا ہوں، میں اسلام کے بعد مرتد نہیں ہوا ہوں، اور نہ آپ پر مجھے کوئی شک ہے، اور مجھے کفر سے رضامندی بھی نہیں ہے، یعنی اسلام سے میں پھر گیا ہوں اور کفر پر راضی ہو گیا ہوں یہ بھی نہیں ہے۔ بس بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں قریش، ان کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ چونکہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قریش خاندان سے نہیں تھے، تو ان کو یہ ڈر لگا کہ جب حملہ ہوگا تو ان کا خاندان محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے ایک اپنے احسان کے طور پر یہ کیا کہ میں نے اس لیے تم کو باخبر کیا کہ تم میرے خاندان والوں کی حفاظت کرو، بس اس لیے میں نے اللہ کا رسول کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے سچ بولا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق،
یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان اللہ، یہ بدری صحابیوں کی شان ہے اور ان کی فضیلت ہے. تو اس کے بعد ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہ تم لوگ محبت کی وجہ سے یا اپنے ان کفار رشتہ دار، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے والدین اور ان کے بہن اور کچھ رشتہ دار ان کے قریبی جو ضعیف تھے، جن کا کوئی مرتبہ نہیں تھا معاشرے میں، ایسے لوگ تھے تو ان کی حفاظت کے خاطر یہ فکر مند ہوئے تھے. یہ بات ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، کہ اگر یہ لوگ قابض ہو جائیں، ان یثقفوکم یعنی اگر ایک کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، اور ایذا کے لیے، ایذا رسانی کے لیے تم پر ہاتھ چلائیں گے اور زبانیں چلائیں گے اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. یعنی جب ان لوگوں کو قدرت حاصل ہو جائے گی یا یہ لوگ عہدے پر آ جائیں گے تو یہ تمہارے بارے میں یہی کریں گے کہ تم کو ایذا رسانی کریں گے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، ہاتھوں سے باندھ کر، مار کر، قتل کر کے، زبانوں سے تمہیں گالی دے کر، اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط بول کر کے، الزام تراشی کر کے تمہیں کسی بھی طرح تکلیف دیں گے. دوسرے سورۃ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، یعنی یہ لوگ اسی قبیل کے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. مسلمانوں کے خلاف اگر ان کو کچھ حاصل ہو جائے، کچھ بھی موقع حاصل ہو جائے، وودوا لو تکفرون، اور آخر میں یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کافر ہو جاؤ. یہ ان کا شیوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کھول دی. اس کے بعد لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ تمہارے قیامت کے دن یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے. یعنی یہاں پر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ خیر کرنے کی سوچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ وہ کفار تھے کہ تمہارے رشتہ دار، ارحامکم رشتہ دار، اولادکم تمہارے اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے اگر وہ مسلمان نہیں ہیں. تم ان کی خاطر اتنا سب کچھ کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز اسرار تھے وہ ان پر فاش کر رہے ہو، تو قیامت کے دن یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یفصل بینکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو اس کو بہت یعنی اس کے قرات میں مختلف قراتیں ہیں یفصل بینکم کے تعلق سے، نفصل بینکم، یفصل بینکم، نفصل بینکم، لیکن بات ایک ہی ہے. یعنی معنی تو ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. تم لوگ جنت میں ہوگے انشاءاللہ، اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے اگر وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ ہے. تو جتنا خاص طور پر اسلام کے خلاف ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہونا چاہیے. یعنی اسلام یا اور مسلمانوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے حد تک ہونا چاہیے، اپنے اندر ہونا چاہیے. اس تعلق سے غیر مسلموں سے کوئی بھی امداد یا کوئی بھی ان سے خیر کی امید نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر. یہ بہت سارے جگہوں پر دیکھا گیا کہ اہم معاملات میں غیر مسلموں سے تعاون لینا اور اپنے معاملات میں ان کو دخل انداز کر دینا، یہ بہت ساری جگہ دیکھا گیا ہے.
اب اللہ عالم ان لوگوں کے سامنے ملی مسائل کیا تھے کیا نہیں ہے، لیکن اسلام کے تو اصول اور ضوابط یہ ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال اللہ ہم لوگوں کو صحیح فہم دے، ہمارے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، یہ بہت بڑی بات ہے اصل میں۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔